السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کی ایک ایسی سورہ کے بارے میں جو ہر مومن کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہے سورہ الملک کی۔ یہ سورہ کیسے نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی اور اس کا پیغام کیا ہے؟ سورہ الملک کی فضیلت کیا ہے اور یہ سورہ ہمیں قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ آئیے جانتے ہیں اس روحانی سفر میں۔ سورہ الملک قرآن کی 67 سورہ ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مقصد ہے انسان کو اللہ کی قدرت، آخرت اور جواب دہی کا احساس دلانا۔ اس کا مطلب یہ کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس سے سورہ ملک کہا گیا، یعنی بادشاہت کی صورت۔ سورہ الملک اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مکہ میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے قبر کے بعد کون اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی جو انسان کو یاد دلاتی ہے اللہ ہی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے اور ایک دن سب کو اس کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ سورت قیامت، عذاب اور جنت کا ذکر کرتی ہے۔ یہ وارن کرتی ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ الملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سورہ انسان کے لیے شفاعت کرتی ہے جب تک کہ اس کو معاف نہ کر دیا جائے۔ سوچو، صرف 30 آیتیں، لیکن ایسی طاقت کہ قبر میں بھی روشنی بن جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، صفات کرنے والی سورہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن کی ایک ایسی سورہ صفات کرے گی جب تک بندہ کو بکشوا نہ لے، وہ رکے گی نہیں، اور وہ سورہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے سورہ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ اگر ہم بھی اس سنت پر عمل کریں تو نہ صرف عذاب قبر سے حفاظت ملے گی بلکہ یہ قرآن سے ہماری لگن اور محبت کو بھی بڑھائے گی۔ سورت کا پیغام کیا ہے؟ تو سورہ الملک ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے بے پناہ اختیار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا حکم چل رہا ہے۔ زندگی، موت، رزق اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور سوال آتا ہے کہ سورہ الملک قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی؟ اس کا جواب حدیث اور علماء کی تفسیر کی روشنی میں کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کی ایک سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں صفات کرے گی جب تک اسے بخشوا نہ لے، اور وہ ہے سورہ الملک۔ سورہ الملک کی آیت انسان کا دفاع کرتی ہے۔ علماء کے مطابق جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اگر اس نے دنیا میں سورہ الملک روزانہ پڑھی ہوتی ہے تو سورہ قبر میں آ کے اس کے لیے حجت بن جاتی ہے، یعنی دلیل بن کر کہتی ہے کہ یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا، یا اللہ، یہ اللہ سے صفات کرتی ہے کہ اس بندے کو عذاب نہ دیا جائے اور قبر کے عذاب سے رکاوٹ بن جاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے کوئی دیوار یا سپر ہوتی ہے، یعنی سیلڈ ہوتی ہے۔ لیکن صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اخلاق، نیت اور سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر اور عمل بھی ضروری ہے۔ الملک کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو، زندگی اور موت کا مقصد سمجھو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ جو بندہ اس سورہ کو صرف زبان سے نہیں دل سے اپناتا ہے، اللہ اس کو قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوستو، سورہ الملک ہمیں یاد دلاتی ہے ہم اس دنیا میں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں۔ موت کے بعد ایک نیا سفر ہے، آخرت کا سفر۔ ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ تو آئیے روزانہ اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسے صرف پڑھنے کا نہیں، سمجھنے کا بھی جذبہ رکھیں، کیونکہ یہ سورہ حفاظت، یقین اور روحانی طاقت کا پیغام ہے۔
اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں لکھیں آپ سورہ الملک کو کب پڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نیا علم کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔